السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد الجامع الصغیر للسیوطی، یہ اصل میں اہم ترین کتاب ہے کتب احادیث میں سے، اور تخریج میں پہلے لفظ سے جو ہم حدیث کو تلاش کرتے تھے اس میں بھی بڑی معاون کتاب ثابت ہوتی ہے۔ امام سیوطی رحمہ اللہ کا منہج جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ یہ کتاب اتنی اہم کیوں ہے۔ انتقى السيوطي رحمه الله تعالى جملة من أصح وأقصر وأشمل الأحاديث القولية من الجامع الكبير۔ امام سیوطی رحمہ اللہ نے تمام کے تمام صحیح ترین، مختصر اور اشمل احادیث قولیہ، احادیث فعلیہ آپ تو جانتے ہیں، اس کے بارے میں کلپ تو بنائی گئی تھی۔ تو فعلی احادیث نہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نماز پڑھا کرتے تھے، ایسے معاملات کیا کرتے تھے، ایسے بات چیت کیا کرتے تھے، یہ نہیں، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، اس موقع پر یوں کہا۔ تو یہ جو احادیث قولیہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ بھی احادیث ثابت ہیں، انہوں نے اپنی کتاب الجامع الصغیر کے اندر ذکر کیا ہے، اور وہ بھی من الجامع الکبیر، جو جامع الکبیر کے اندر موجود تھیں ان احادیث میں سے انہوں نے چن کر چھانٹ کر اس کتاب کے اندر شامل کر دیا۔ وزاد علیہ، اور اس کتاب کے اوپر چند زیادتی انہوں نے کی، وزاد علیہ بعد الزیادات، وہ اسماء، اس کا نام انہوں نے رکھا الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر، اس کا نام انہوں نے رکھا الجامع الصغیر من حدیث البشیر النذیر۔ ورتب الاحادیث علی حروف الہجا، اور انہوں نے ان تمام احادیث کو حروف ہجا پر مرتب کر دیا، یعنی الف با تا ثا۔ تو ایسے میں یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے ہمیں کہ جب کبھی بھی ہم کو کوئی حدیث کا پہلا ٹکڑا مل جائے تو اس کے ذریعے سے ہم تلاش کر سکتے ہیں کہ بہت ممکن ہے اس کتاب کے اندر وہ حدیث موجود ہو، تو یہ ایک فائدہ ہے۔ ثم یذکر بعد الحدیث من رواہ من الصحابہ، حدیث کو سرد کر دینے کے بعد، نقل کرنے کے بعد وہ یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ صحابہ میں سے کس صحابی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ ومن اخرجہ من اصحاب الکتب، یعنی کتب جو دواوین سنہ میں سے ہیں، جو بھی حدیث کی کتاب ہے، اسی جو مصنف ہے اس کے بارے میں بھی وہ بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں مصنف نے اس کی تخریج کی ہے۔ ثم یذکر درجۃ الحدیث، اس کے بعد حدیث کا درجہ بھی وہ بیان کرتے ہیں۔ ویرمز صح، اس کے بعد انہوں نے رمز کا استعمال کیا ہے، سائنس کا استعمال کیا ہے۔ وہ صح کہتے ہیں مطلب حدیث صحیح ہے ان کے نزدیک، حسن کہتے ہیں مطلب حدیث حسن ہے ان کے نزدیک، ضعیف کہتے ہیں مطلب حدیث ضعیف ہے ان کے نزدیک۔ اور یہ جان لینا چاہیے کہ ائمہ جرح و تعدیل میں سے جو اقسام بیان کیے گئے ہیں 1 2 3، تو سب سے پہلے آتے ہیں متشددین، اس کے بعد معتدلین، اور اس کے بعد آتے ہیں متساہلین۔ تو متساہلین کا قول جو ہوتا ہے وہ فوری طور پر معتبر نہیں ہوتا ہے، تو ان کی اقوال کو دیکھ کر کسی حدیث پر یوں حکم لگا دینا یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ ان سے استفادہ تو کیا جائے گا، پر ان کے احکام پر انحصار نہیں کیا جائے گا، بلکہ دیگر حضرات کے بھی احکام جو ہیں حدیثوں کے متعلق اس کو دیکھنا لازمی امر ہے۔ اب حدیث کی ایک مثال لیتے ہیں، الطہور شطر الایمان، پاکی ایمان کا آدھا حصہ ہے۔ تو اس کو کسے انہوں نے بیان کیا ہے، حامیم لکھ دیا، یعنی احمد نے اپنی مسند کے اندر ذکر کیا، میم مسلم نے اپنی صحیح کے اندر ذکر کیا، ترمذی نے اپنی سنن کے اندر ذکر کیا، ان ابی مالک الاشعری، اور اس میں صحابی کا نام بھی ذکر کر دیا، صح لکھ دیا، یعنی حدیث صحیح ہے۔ مسلم میں جو بھی روایت ہوتی ہے وہ صحیح ہی ہوتی ہے، لیکن عام قارئین کو تمام چیزیں معلوم نہیں ہوتی ہیں، بہت ساری چیزیں ان پر مخفی ہوا کرتی ہیں، اسی لیے وہ صح لکھ کر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے۔ علامہ شمس الدین المناوی رحمہ اللہ توفی سنۃ 31 وألف بالہجرہ، 1031 ہجری سن وفات۔ انہوں نے ایک جلیل القدر کام کیا، اس پر جو شرح لکھی فیض القدیر شرح الجامع الصغیر کے نام سے، یہ بہت مشہور کتاب ہے اور کثیر الفوائد ہے، وہ کتاب کثیر الفوائد۔ یہ بہت اہم کتاب ہے کیونکہ بہت ساری چیزیں جو اصل نسخے میں نہیں ملتی ہیں اس کتاب کے اندر مل جاتی ہیں، کیونکہ یہ بات مشہور ہے کہ انہیں جو خطی نسخہ علامہ سیوطی رحمہ اللہ کا تھا میسر ہوا تھا، انہیں مل گیا تھا، تو بعض تعلیقات جو علامہ سیوطی نے چڑھائے تھے تو اس پر بھی وہ تبصرہ کرتے ہیں، جو اصل نسخے میں
جو تعلیقات نہیں ملتی ہیں وہ فیض القدیر کے اندر ملا کرتی ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ترین کتاب ہے، بہت عظیم کتاب ہے۔ بعد ان انتہى السیوطی رحمہ اللہ من تألیف الجامع الصغیر، جب جامع الصغیر کی تعلیف سے وہ فارغ ہو گئے، اراد ان یزیدہ بجامع صغیر آخر، اور ایک جامع صغیر لکھنے کی انہوں نے چاہت جتلائی، وہ اسماہ زیادۃ الجامع الصغیر، یعنی اس کا نام انہوں نے رکھا زیادۃ الجامع الصغیر۔ تو یہ بھی مطبوع ہے، یعنی اب اگر الجامع الصغیر خریدیں گے تو زیادۃ الجامع الصغیر جو ہے مطبوع ہے، اور ملحق ہو کر یہ کتاب بھی الجامع الصغیر کے ساتھ آ جاتی ہے۔ ظل كل کتاب منہما علی حدہ، تو یہ تمام کتابیں الگ الگ ہی تھی، حتیٰ جاء شیخ یوسف النبہانی، علامہ یوسف نبہانی، توفی سنۃ 50 و 300 و 1000 بالہجرہ، یہ آئے اور آنے کے بعد فمزج الکتابیں، دونوں کتابوں کو ملا دیے، معاً ایک ساتھ جوڑ دیے، وصار مؤلفا واحدا، اور یہ دونوں کتابیں ایک کتاب بن گئی، وہ اعاد ترتیب، اور ترتیب کا بھی اعادہ کیا، وحذف المقرر و اسماہ، اور مقررات جو تھے اس کو نکال دیا اور اس کا نام رکھا الفتح الکبیر فی ضم الزیادات الی الجامع الصغیر۔ لیکن اس میں ایک پریشانی یہ ہے، لیکنہ حذف الحکم علی الحدیث مع اہمیتہ، حدیث پر جو حکم لگایا جاتا ہے اس کی اہمیت کے باوجود بھی انہوں نے یہ احکام کو ختم کر دیا ہے، یہ ایک قصور ہے، یہ ایک عیب ہے جو اس کتاب کے اندر ہے۔ بہرحال جو دیگر انہوں نے کام کیا ہے اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلپ کے ساتھ ہم الجامع الصغیر میں جو باقی رہ گئے ہیں، جو مناہج ہم ذکر نہ کر سکے، انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔